اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک غلام خریدا تھا، تو اس غلام نے اپنے آقا سے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے مت روکیں گے۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ آپ مجھ سے صرف دن میں خدمت لے سکیں گے، مگر رات میں مجھ پر یہ پابندی نہیں ہوگی۔ پھر تیسری شرط یہ رکھی کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ عنایت فرمائیں گے جو میرا پسندیدہ ہو، اور کسی دوسرے شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہو۔ چنانچہ آقا نے غلام کی تینوں شرطیں قبول کر لی اور غلام کو حکم دیا کہ جاؤ محل میں جا کر اپنی پسند کا کمرہ دیکھ لو، جس میں ایک سے ایک کمرہ بہتر ساز و سامان کے ساتھ آراستہ۔ غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر اپنے لیے ایک ویران کمرے کا انتخاب کیا۔ اس پر آقا نے دریافت کیا کہ آخر تم نے یہ ویران کمرہ کیوں چنا؟ کمرے تو بہت سارے ہیں۔ اپنے آقا کی یہ بات سن کر غلام نے جواب دیا کہ میرے آقا، شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ویران اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد غلام نے اسی کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا، اور یہ بات پہلے ہی طے تھی کہ رات کو غلام آزاد رہے گا۔ جب غلام کو اپنے پسندیدہ کمرے میں رہتے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا تو اس کے آقا نے ایک دن رات کو بزم احباب منعقد کی، اور نصب شب کے بعد دوست احباب رخصت ہو گئے تو مکان مالک چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی جانب جا نکلا۔ کیا دیکھا کہ ایک نورانی کندیل نے اوپر سے کمرے کی خالی چھت کو گھیر رکھا ہے، اور غلام سجدے میں پڑا ہوا اپنے رب سے دعا اور مناجت میں مصروف ہے کہ اے میرے پروردگار، دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میں ذمہ واجب کر دی۔ اگر یہ خدمت میرے ذمہ نہ ہوتی تو میں رات دن تیری عبادت میں مشغول رہتا، لہذا تو میرا عزل قبول فرما لے۔ اس کا مالک تہجد کے ساتھ صبح صادق تک اس عجیب منظر کو دیکھتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانی کندیل آسمان پر چلے گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا، اور دوسرے روز وہ مالک اور اس کی بیوی دونوں اس منظر کو دیکھنے لگے۔ تو اس شب نے بھی بالکل وہی منظر دیکھا جو پہلی شب میں مالک دیکھ چکا تھا۔ صبح ان دونوں نے غلام کو بلا کر کہا، تو اللہ کے واسطے آزاد ہے، تاکہ اپنی خواہش کے مطابق رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہ سکے، جس سے تو معذرت کرتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے مالک اور اس کی بیوی نے غلام سے اس کی کراماتوں کا ذکر کیا جو رات کو وہ دونوں دیکھ چکے تھے۔ بس اب کیا تھا
انسان کو معلوم ہوا کہ ان پر اس کا پردہ فاش ہو چکا ہے تو اس نے اسی وقت دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے یہ دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پر بھی مت کھولے، مگر اب جب کہ میرا بھید دوسروں کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے، جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا تھا، تو مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ سبق: اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس عالم فنا فی اللہ کی دعا کس طرح ہاتھوں ہاتھ درجہ قبولیت کو پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اللہ لکھیں اور میرا چینل Islamic/videos 231 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔